اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس دل کو جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ان آنکھوں کو جو ہدایت کی راہ میں گامزن ہے، اور ان کانوں کو جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دھوکہ اور کھیل تماشے کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے۔ ہر چیز کی اہمیت ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں دلچسپی لینے کی بجائے، دنیا کے لیے محنت کرنے کی بجائے، اگر تم سبقت لے کے جانا چاہتے ہو یا بھاگنا چاہتے ہو تو میری مغفرت کی طرف بھاگو۔ کچھ کوشش کرنا چاہتے ہو تو جنت کے اصول کے لیے کوشش کرو۔ ویورز، قرآن الکریم کی سورۃ الحدید آیت نمبر 22 جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اہم ترین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ دنیا بننے کے کئی ہزار سال پہلے انسان پہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، نیز اس زمین پہ جو مصیبتیں آئیں گی، سب کچھ لوہے محفوظ میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض دنیا میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر، یعنی کہ اس دنیا میں یا تمہارے نفسوں پر کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی۔ کب تک نہیں پہنچتی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر، فی کتاب میں یعنی کہ لوہے محفوظ میں، من قبل اس سے پہلے، ان نبرہا لکھا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی مصیبت جو کہ تمہارے نفسوں پہ پہنچتی ہے یا اس زمین پر پہنچتی ہے، وہ اس سے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ انا بے شک، ذالکا یہ، آل اللہ اللہ پر، یسیرن بہت آسان ہے۔ اس صورت سے یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت اس دنیا میں آتی ہے، جیسے زلزلے کا آ جانا، خشک سالی ہو جانا، بارش کا بہت دیر تک نہ آنا، بہت زیادہ گرمی یا کسی قسم کی تکلیف انسانی جسم پہ پہنچتی ہے، جیسے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جانا، انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچنا، کوئی رنج پہنچنا یا پریشانی، یا انسان کو کسی قسم کی بیماری لگ جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا بننے کے کئی ہزار سال پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ کس انسان کو کیا ملے گا۔ اب یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں کیوں لکھا گیا تھا؟ تو بھئی یہ لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے لکھا تھا کہ اگر میرے فلاں بندے پر یہ تکلیف آئے گی یا اس کو یہ خوشی ملے گی تو بدلے میں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ویورز، دنیا میں کوئی انسان، کوئی مخلوق یا کوئی پیغمبر، نبی غیب کے علم کو نہیں جانتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے آنے والے فیوچر کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے سب کچھ پلان کر رکھا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں۔ نصیب وہ ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، فار ایگزامپل والدین یا بہن بھائی یا خونی رشتے ہیں جو نہیں بدلے جا سکتے ہیں، یہ تو ہمارا نصیب ہے۔ ویورز، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے منفرد اور ڈیفرنٹ کوالٹیز دے کر پیدا کیا ہے۔ کس انسان کو کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھ دیا، لیکن اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سے راستے سے وہ رزق لیتا ہے۔ اگر وہ حرام کے راستے سے لیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اگر وہ حلال طریقے سے لیتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جہنم اور جنت کا جو اس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس کی تقدیر بن جائے گا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی انسان کو مالی طور پہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے، کسی کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کا بزنس نہیں چلتا اور اسے کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے نصیب میں نہیں لکھا گیا، اس کے نصیب میں رزق لکھا گیا ہے۔ اب وہ جو رزق حاصل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ بوجھ دی ہے۔
اب وہ سمجھ بوجھ یا دماغ کو یوز کرتے ہوئے جو طریقہ وہ اختیار کرے گا اسی کنسیکوینسز پہ اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے لیے صحیح فیصلہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو وہی ملا جس کی اس نے کوشش کی۔ سو آپ جس وجہ سے کوشش کریں گے، جتنا سیریس ہو کے کسی کام کے لیے کوشش کریں گے، اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کے سامنے اسی طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کو ہم دوسری مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کی لمبی زندگی لکھی ہوئی ہے اور وہ زندگی میں کسی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، تو وہ خودکشی اس کے نصیب میں نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنے ہی کسی وجہ سے اس کا مقدر یا تقدیر بن گئی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان نیک ہے، ہدایت پر ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے نصیب میں تھا، بلکہ اس نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی انسان گنہگار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے نصیب میں تھا، اور ان دونوں اچھائی اور برائی کے راستے میں اختیار انسان کا اپنا ہے، وہ جس راستے کو چاہے اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں راستوں میں انسان کی آزمائش تو ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تاکہ اس کے بعد جانا جا سکے کہ کون انسان جنت کا مستحق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے انسان میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف سے، فکر فاقہ سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، نعمتوں کے ضائع ہو جانے سے۔ سو دوستو، نصیب سے تقدیر تک کے سفر میں، نعمتوں کے ملنے میں، دولت کی فراوانی میں، غربت میں، پریشانی میں، بھوک پیاس میں، ہر چیز میں ہماری آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیں تاکہ انسان الرٹ ہو جائے اور غم نہ کرے۔ جو کچھ اللہ نے نصیب میں لکھا اور جو کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارے تقدیر میں لکھا گیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ آیا جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، فار ایگزامپل دولت کا ملنا، شہرت کا ملنا یا خوبصورتی کا ملنا، اولاد کا ملنا، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ہم بہت زیادہ فخر میں آ جاتے ہیں یا ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تو ہمیں اس وقت استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، شکر ادا کریں، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ چاہے خوشی کا لمحہ ہو یا پریشانی کا لمحہ، وقت گزر جاتا ہے۔ خود سوچیں کہ جب پریشانی آتی اور وقت نہ گزرتا تو ہم پہ کیا گزرتی۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے، صرف تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ میرے مولا، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کریں اور تیری ہر آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ آمین۔